رات کے اندھیرے میں کمرے کی خاموشی کو صرف مومنہ کی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں غصہ، انا اور جذبے کی تپش تھی۔ مومنہ نہیں جانتی تھی اس کی غلطی کیا تھی۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی اذیت اور تکلیف دی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ وقت بھی آئے گا۔ جیسے ہی فارس اسے دور ہوا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے وہیں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ فارس اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بھی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ نے اپنے تمام تر حق مجھ سے وصول کیے ہیں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ فارس ہنستا ہوا کہنے لگا، یہ تو بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ ابھی تو بس چھوڑا ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کپڑے اس کی طرف پھینکے۔ یہ لو غسل کرو اور دفع ہو جاؤ اس کمرے سے۔ میں دوبارہ تم مجھے اس کمرے میں نہ نظر آؤ جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ مومنہ خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا، ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر آ کے گری تھی۔ مومنہ کو اپنے اتنا قریب دیکھ کے وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اسے نیچے گرا گیا۔ کیا خیال ہے کہ میرے اوپر گر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم ابھی بھی مجھے بہکا سکتی ہو؟ تو میں پہلے ہی بہکا ہوا ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم سے بدلہ لینے کے لیے، تمہیں اذیت اور تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے ہونٹ کو سہلایا۔ وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ فارس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، اس کی بند آنکھوں کو جس نے اس نے بہت زور سے بھینچا ہوا تھا۔ چلو شاباش۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بمشکل اٹھی۔ سیدھا جا کے باتھ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن اور ہونٹ پہ نشان پڑے ہوئے تھے جو اس کی روح تک کو چیر رہے تھے۔ پانی بہتا رہا لیکن بدن سے زیادہ آنکھیں دھل رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی اب وہ پرانی مومنہ کبھی نہیں بن پائے گی۔ اس نے فارس سے بہت زیادہ محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، اور نکاح دونوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ ابھی تک رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ شخص اپنی اصلیت دکھا کے گیا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اسے مومنہ کے وجود سے غرض تھی۔ اب تو مومنہ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے رخصتی کروا سکتا تھا، مگر آج اس کے لمس میں، اس کی باتوں میں، ہر چیز میں نفرت تھی۔ نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی نفرت دکھاتا رہا تھا۔ رخصتی کے بغیر یہ سب کچھ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے چادر اوڑھ لی تھی لیکن کپ کپی ختم نہ ہوئی۔ جا کے کھڑکی کھولے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ فارس سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ جاتے جاتے اسے یہ بھی کہا تھا، مجھے تمہارے وجود پہ یہ نشان نظر نہ آئیں۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی مسلسل باہر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے، دل میں طوفان تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ رات بھر وہ وہیں پہ کھڑی رہی تھی،
اب تو اس کی آنکھوں کے سامنے صبح ہو رہی تھی، اور یہ صبح ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قیامت سے کم نہیں۔ وہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس دل میں تکلیف تھی، اس محبت کے روٹ جانے کی تکلیف جسے اس نے بے پناہ عزت دی۔ اس کی شدت کم ہوئی بغیر دل کا۔ باقی مومنہ وہیں صوفے پہ آنکھ لگ گئی تھی، مگر جاگی تو آنکھوں کے نیچے نلاہٹ تھی جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی تھی، بی بی جی، سب آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ سب کو بولو میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے نہیں آنا۔ وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ رات جو اس پہ قیامت گزری تھی وہ کم نہیں تھی۔ کاش وہ رات کو فارس کے کمرے میں نہیں نہ جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ کافی وقت بعد تقریباً 10 بجے باہر آئی، سیدھا کچن میں چلی گئی۔ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو فارس کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی یہ بتا رہی تھیں جیسے وہ رات بھر نہ سویا ہو، بلکہ اس کی آنکھیں تو بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل سویا نہیں۔ میرے لیے بھی چائے کا کپ بنا کے لے آؤ، میں باہر ڈائننگ ٹیبل پہ انتظار کر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا دوبارہ سے وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی۔ دل میں ایک تکلیف اٹھی جسے وہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی چائے بناتے ہوئے اس نے چائے کپ میں ڈالی، اس کے سامنے رکھ دیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ یہ نکاح تھا، یہ سزا تھی؟ اس نے آہستگی سے خود سے سوال کیا، مگر جواب میں صرف سناٹا ملا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب فارس کی مما کی آواز آئی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو تم۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمیشہ سارے گھر میں چہچہاتی لڑکی، سارے گھر میں گھومتی پھرتی لڑکی آج خاموش تھی۔ اس بات نے سب کو الجھایا تھا، مگر کسی قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی سوال کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ رات کو فارس کافی دیر سے آیا۔ شراب کی مہک خود سے جانے کے بجائے شدت سے اس کے ساتھ تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا مومنہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہاں مجھ سے پہلے بھی کوئی کمرے میں آیا تھا کیا؟ مومنہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نشے کی حالت میں اسے دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ زیادہ میرے ساتھ زبان چلانے کی کوشش کی تو زبان نکال دوں گا تمہاری۔ مومنہ نے نگاہیں جھکا لی تھی جیسے جانتی ہو کہ اب بولنا بھی گناہ ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پہ اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ جو میرے ساتھ ڈرامے مت لگایا کرو، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں تکلیف دے کے مجھے مزہ تو نہیں آتا، مگر اس کے باوجود تمہیں تکلیف دینے کو دل کرتا ہے۔
اور میں تمہیں ہر لمحہ تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ رونے لگی تھی۔ کیا پلیز یہاں سے باہر جائیں گے؟ مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے جو اس میں تکلیف سے گزر رہا ہوں نا، تمہیں بھی اس تکلیف سے گزاروں گا۔ ہر لمحہ تمہیں وہ تکلیف دوں گا۔ جب تم اس تکلیف سے گزرو گی تمہیں اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی تمام تر تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد روتی سسکتی اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج بھی اس کے وجود پہ نشان بنے ہوئے تھے جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اگر وہ نشان گھر میں سے کوئی بھی دیکھ لیتا تو مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ رات بھر روتے سسکتے گزر گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے دل میں بغاوت آنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ سب کو کھل کے بتائے کہ فارس اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی، سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو جائے نماز کو بھگونے لگے تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اسوا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، تمہارے اور بھائی کے درمیان کچھ چل رہا ہے کیا؟ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں کچھ نہیں، رات کو بھائی آپ کے کمرے میں تھے، میں نے بھائی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور کچھ ہے، بھائی کچھ اچھا بیہیو نہیں کیا تھا، آپ نے بھائی کے ساتھ، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھیں پلیز، آپ بھائی کی بیوی ہیں، صرف آپ لوگوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، میں سننا چاہتی ہوں۔ مومنہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ بس کچھ نہیں، میری طبیعت خراب تھی تو وہ حال پوچھنے آئے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس تمہیں پتہ ہے وہ بلا وجہ کی باتوں پہ غصہ کر جاتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مومنہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک الگ ہی روپ آ گیا تھا۔ اس شخص کی قربت ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی ہزار کوشش کرتی، مگر چھپا نہیں پاتی تھی۔ رات کو وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ کمرے میں سو رہے تھے۔ یہ حویلی کا پیچھے والا حصہ تھا جہاں پہ بڑا سا کھلا سا صحن بنا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے فارس کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس چارپائی پہ آ کے بیٹھا، اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اس نے عجیب سی فرمائش کی، اور مومنہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آج میں نشے کی حالت میں نہیں ہوں، بلکہ ہوش و حواس کی حالت میں ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فارس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا، مگر ہر لمحہ اپنی ماں کی وجہ سے، اپنی ماں کی گئی باتوں کی وجہ سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ہر لمحہ اسے تکلیف دیتا، مگر نہ جانے کیوں آج اس لڑکی کی گود میں اسے سکون ملا تھا۔ اسے آنکھیں بند کر گیا، دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ کافی رات ہو گئی ہے، مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، اٹھیں، وہ سنجیدگی سے بولی، پلیز چھوڑیں مجھے، جانے دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔
فارس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، اٹھ کے بیٹھ گیا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچا، اسے پیچھے چارپائی پہ لٹایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے گلے کو دبانے لگا، اس کا سانس بند ہونے لگ گیا۔ فارس کیا کر رہے ہیں؟ فارس چھوڑے مجھے۔ فارس کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے لگی۔ اچانک گویا فارس ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ فارس کو خود محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مگر فارس جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو ایک دم سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ سوری میری جان، بہت بہت سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، وہ اسے سینے سے لگائے بولے جا رہا تھا، اور وہ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے چھوڑیں۔ اب کی بار وہ بہت شدت سے چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی، بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپی، آپ کو پتہ ہے فارس بھائی آپ سے ڈرتے ہیں۔ فارس کے چھوٹے بھائی حارث کی بات سن کے اس نے ہنستے ہوئے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے بولا ہے کہ آپ کے بھائی مجھ سے ڈرتے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ یوں ہنسی مذاق میں باتیں کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے پتہ ہے، رات آپ بھائی کو ڈانٹ رہی تھی اور بھائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ تو بھائی کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے۔ حیرت سے سب نے فارس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ کبھی کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ بات حارث کر رہا تھا تو 100 گنا سچ تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ پھر میں کیا چیز ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جملہ سن کے فارس چونک گیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ مومنہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ وہ چمک خوف نہیں، شعور کی تھی۔ یہ تبدیلی فارس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مومنہ کہنے لگی، اور رات کو مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے تو بہتر ہوگا مجھے پچھلے صحن میں سب لوگ ملیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ دادا جان کو حیرت ہوئی تھی۔ دادا جان کے بعد آج پہلی دفعہ کسی نے فیملی میں پیچھے والے صحن میں اکٹھا ہونے کو کہا تھا۔ جب بھی کوئی پیچھے والے صحن میں اکٹھا ہوتا، بات چھوٹی نہیں ہوتی تھی، اور یہ دادا جان ہی اکٹھے کرتے تھے۔ اب کی بار فارس کا رنگ اڑا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کیا فیصلہ کرنے والی ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ فارس کو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ سارا دن وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے منہ بھی نہیں لگایا، نہ کسی قسم کی کوئی بات کی، نہ جواب دیا، نہ ہی وہ جواب دینا چاہتی تھی۔ سب لوگ صحن میں اکٹھے تھے۔ وہ کہنے لگی، دادا جان، مجھے فارس سے طلاق چاہیے۔ سب لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہوئی اپنے گردن، اپنے بازوؤں کے نشان دکھانے لگی، جسے ہمیشہ اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ لوگوں کے فارس کی حقیقت ہے، جس پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے، اپنی ماں کی وجہ سے۔ صرف اس نے یہ بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، کیونکہ میری ماں اس کے باپ کی پہلی بیوی تھی، اور اسے یہ لگتا ہے کہ میری ماں نے کوئی دھوکہ کیا تھا، جبکہ اس باپ نے ہمیشہ میری ماں کو اذیت اور تکلیف دی۔
صرف اس کی ماں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اور بابا نے مما سے شادی کی تھی۔ میری ماں نے کم تکلیفیں برداشت کی تھیں، جو اب یہ شخص مجھے اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا، میرے وجود کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ فارس نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ چچی جان کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ سب لوگ حیرت سے فارس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ فارس اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، یا فارس کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ روتی سسکتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان کہنے لگے، فارس، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ابھی کے ابھی طلاق دو یا پھر اسے معافی مانگو۔ فارس خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو میں اسے طلاق دوں گا؟ نہ میں اسے معافی مانگوں گا، بلکہ میں اسے سیدھا کروں گا، اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ یہ کہتے ہوئے پہلی دفعہ شدت سے اس کی کلائی کو دبوچا، وہاں سے لے جانے لگا۔ جب اس نے اپنی کلائی چھڑا لی، تایا جان، اس نے فارس کے منہ پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ آج میں بے بس نہیں ہوں، اپنی عزت کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے بے بس نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ فارس وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ فارس جو اپنے کمرے میں تھا، باہر سے اس کے نام کی پکار سن کے جلدی سے نیچے آیا۔ صحن کے درمیان یوں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، آتے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ فارس کو پہلی دفعہ اس لڑکی کی تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی تکلیف سمجھ کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بہت بری طرح سے چلائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، پلیز۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں، زیادہ پریشان ہونے کی یا زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیوی مما بننے والی ہیں، اور یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر لبوں پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا تھا۔ اس کے بعد یہ گڈ نیوز اس کے لیے بہت بے معنی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، اس نے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مما بننے والی ہو۔ اس کی بات سن کے فارس سے اپنا ہاتھ اس نے چھڑا لیا۔ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس بچے پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ بچے صرف میرا ہوگا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ دیکھو، میں حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش بھی کی ہے نا، لیکن میں ساری اذیت اور تکلیف ختم کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی کہنے لگی، واہ بھئی، پہلے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دی، اب تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ واہ بھئی، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس آج جا کے میں گھر والوں سے یہ بات کروں گا۔ ہاں، مجھے اب احساس ہوا ہے
کہ میں مما بننے والی ہوں، بہت زیادہ تمہارے ساتھ غلط کیے جا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا اب تمہیں احساس ہو گیا؟ جب میں اذیت اور تکلیف کی انتہا پہ پہنچ گئی، جب میرا ضبط جواب دے گیا، جب میں تم سے بغاوت کرنے پہ اتر آئی، نہیں کرنی مجھے تمہارے ساتھ رخصتی، مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا، اس بچے پہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ تم نے میرے اندر اپنی نفرت کھولی ہے، تم نے مجھے اپنی نفرت دکھائی ہے، کوئی محبت تو نہیں دکھائی تھی، کوئی جنون تو نہیں دکھایا تھا، تمہیں اولاد چاہیے تھی، بس تم نفرت دکھاتے تھے۔ کس لحاظ سے تمہیں یہ بچہ دوں؟ اس اولاد پہ تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنی اولاد کو تم سے بچا کے رکھوں گی، وہ غصے میں بولی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے پیٹ پہ اس نے ہاتھ رکھا، اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ ایک دم سے کہنے لگا، اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو میں بہت برا کروں گا، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، دیکھ لیں گے کون کس کا کیا بگاڑتا ہے۔ وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ فیملی والے بار بار کہہ رہے تھے، تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ، فارس تم سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ہر بار یہ کہتی، جو اذیت اور تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، اسے کوئی بھی واقف نہیں۔ اگر ان تکلیف آپ لوگ واقف ہو جائیں تو کبھی بھی آپ اس مرد کو برداشت نہ کریں۔ اس نے مجھے مارنے تک کی کوشش کی، میرا گلا دبایا، مجھے ہر طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ غصے میں چلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ فارس کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا اس کے پاس آیا، آ کے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ روتے سسکتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا ہوا تھا فارس کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی وہ دونوں محبت سے رہیں گے، یوں ہی ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہیں گے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے پیار کریں گے، مگر آج ایسا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا، بس اسے خود سے دور چھٹکے جا رہی تھی۔ ان کی رخصتی دادا جان نے فیصلہ کیا ہے رخصتی کا، میں دادا جان کو بتاؤں گی، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی۔ وہ غصے میں بولی تھی، اچھا ایسی بات ہے، تم میرے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، مجھے تم سے نفرت ہے اور میں کبھی نہ تمہاری بات مانوں گی، نہ دادا جان کی بات مانوں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ رخصتی کرنی ہے، وہ تو تمہیں میرے ساتھ ہی کرنی ہوگی، جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، اسے بہت بڑا تمہارے ساتھ بیہیو کروں گا، تم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ اب کی بار بھی اس کے اندر وہی جنون، وہی کیفیت تھی، وہی انا تھی۔ اچھا تم نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے نا، اب کیا مجھ سے چاہیے، بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کو اپنی قید میں لے گیا، کہنے لگا، آج کے بعد تمہاری بولتی ایسے ہی بند کروں گا۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسایا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپکپائے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی، فارس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی، ایک دم سے اٹھنے لگی۔ فارس نے اس کے گرد مضبوطی سے حصار قائم کیا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے فارس، جانا ہے مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ فارس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ یہ کہتا ہوا اسے نیچے کی طرف کرتا اس کے اوپر آ گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کپکپانے لگی۔ نہ جانے فارس کے لمس میں اسے سکون محسوس ہوا تھا، مگر وہ چیز ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ دن گزرنے لگے تھے،
اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، حالانکہ ابھی تو اسے 7واں مہینہ سٹارٹ ہوا تھا اور اسے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اپنی ماں کو بار بار بلاتی تھی۔ اب اسے اپنی ماں کو یا اپنی چچی کو بھی بلانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ رخصت ہو کے فارس کے کمرے میں تو آ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان ابھی بھی دوریاں تھیں، مگر فارس اس کو پکڑ کے واش روم تک لے جاتا۔ اسے جہاں بھی جانا ہوتا فارس کے سہارے ہی جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، بار بار پانی والے جگ کی طرف ہاتھ مار رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ اتنے عرصے میں آج پہلی دفعہ اس نے فارس کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے اسے جگایا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے، اس نے فارس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ فارس بجلی کی رفتار سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مجھے پانی پینا ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اور میری جان پہلے مجھے اٹھا دیتی، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے پانی والے گلاس میں اسے پانی ڈال کے دے دیا۔ اچھا، میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں جاگ رہا ہوں، میں سوتا نہیں، مجھے آرام سے بتا دینا۔ وہ نرمی سے اسے پانی پلانے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر آج اس نے دور جانے کی کوشش نہیں کی، اسے الگ ہونے کی کوشش نہیں کی، بس اس کے سینے سے لگی ہوئی اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آج تک کسی کو اپنا ہاتھ اس کے پیٹ تک لے گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں، اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری جان؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، فارس تم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے سب سے بڑھ کے تم سے محبت کی تھی۔ جتنی محبت میں نے تم سے کی تھی اتنی میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں تمہارے لیے سب سے لڑ سکتی تھی، سب سے جھگڑ سکتی تھی۔ میری ماں کبھی بھی میری شادی تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چچی جان کے رویے سے اچھی طرح واقف تھی۔ چچی جان تمہارے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا کریں گی، اس وجہ سے وہ کہتی تھی وہ کبھی بھی میری فارس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گی، مگر میں نے اپنی ماں سے لڑائی کی، جھگڑا کیا کہ میں فارس سے محبت کرتی ہوں، میرا فارس کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ تبھی تو میری ماں نے صرف نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے پہلے میں تمہاری حقیقت جان لوں۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا تھا، مائیں جو اپنی اولاد کو کہتی ہیں وہی سچ ہوتا ہے، وہی سچ نکلا تھا۔ فارس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے انہوں نے مجھے مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے بہت بری طرح سے بولے جا رہی تھی۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، اسے سینے سے لگا کے اس کی پشت کو سہلایا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو فارس اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کی ٹانگوں کو دبائے جا رہا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پہ کوئی کام لگا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی ٹانگوں کو پیچھے کیا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ آفس نہیں جانا کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا مطلب چھٹی لی ہوئی ہے؟ ہاں میں نے چھٹیاں لی ہوئی ہیں۔ کیوں، بچہ آپ نے پیدا کرنا ہے جو آپ نے چھٹیاں لے لی ہیں؟ نہیں بیگم، تمہارا خیال رکھنے کے لیے چھٹیاں لی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
اچھا ایسی بات ہے، آپ کام کریں، آپ کا کام زیادہ اہم ہے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام دیکھیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کام سے زیادہ اپنی بیوی میں انٹرسٹ ہے تو پھر تم کیا کہو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں اس بات پہ یقین نہیں کروں گی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا واش روم تک لے کے آیا۔ اس کے ہاتھ منہ کو دھلانے کے بعد واپس کمرے میں لے کے آیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما تھا، اور وہ دیکھ رہی تھی جہاں اگر فارس کے علاوہ کوئی اور مرد اس کی زندگی میں ہوتا تو شاید کبھی بھی اس کی اتنی فکر نہ کرتا، کبھی بھی اسے اتنی محبت نہ دیتا جتنی اسے فارس نے دی تھی، جتنا اس کا خیال فارس کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں تک زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں، اب تو اس کی محبت دیکھ کے کبھی کبھی وہ مسکرانے لگ جاتی تھی، اس کی لبوں پہ گہری مسکراہٹ چھا جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے آئے، اس کے سامنے ناشتہ رکھا، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے آئے، اس کے سامنے ناشتہ رکھا تھا، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے کھلانے لگا۔ ویسے میں اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی ہوں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہاری خدمت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے پاؤں چومنے ہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پہلی دفعہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں پین ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا۔ ان 7 مہینوں میں اس شخص نے ثابت کیا تھا کہ وہ واقعی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کب تک مجھ سے اتنی محبت جتاؤ گے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ جب تک زندہ ہوں تب تک جتاؤں گا۔ جس دن میری سانسیں چھوٹ گئیں اس دن ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ کس نے بولا ہے میری محبت بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خود مجھے گولی سے اڑا دینا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اتنی بڑی بڑی باتیں مت کریں ورنہ میں سچ میں بھی اڑا سکتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا تھا، اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا جو بالکل اس کی فوٹو کاپی لگ رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھی کہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا گیا، پاس لیٹی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں، میری دی گئی اذیت اور تکلیف بھول کے مجھے معاف کر دینا۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بہت پہلے آپ کو معاف کر چکی تھی جب آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر میں آپ کو معاف نہ کرتی تو کبھی میں آپ سے بات تک نہ کرتی، کبھی آپ کو بلاتی تک نہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، رو رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بدلے میں آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی محبت دیں۔ میں آپ سے ایسی ہی محبت چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ایسے ہی محبت دوں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا، بے پناہ محبت دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، آپ سچ میں مجھے اتنی محبت دیں گے؟ وہ شخص اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں سچ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ اس شخص نے یہ ثابت کیا تھا،
وہ واقعی میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے۔